آج برادر مکرم برادر کبیر دامت برکاتہ العالیہ نے حکم کیا، ان کے حکم پر جمعہ مبارک کی اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سننے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ مبارک کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس میں کسی بھی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں صرف ایک دو باتیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک بستی ہے، اس بستی کا نام الحامہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے جو اقوام آباد ہیں ان میں یہودی بہت زیادہ ہے۔ یہودیوں کی عمومی طور پر 3 اور شاہوں کے اعتبار سے 13 اقوام مدینہ منورہ میں آباد۔ یہودیوں نے یہ سازش کرنا شروع کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام جب سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں روزانہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ صحابہ اکرام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ ان کی آواز کو کیسے بند کیا جائے؟ مدینہ کے یہودیوں نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام عبداللہ بن سلام۔ یہ پہلے سے یہودی ہیں، یہودی مذہب کی تمام کتابوں کے حافظ ہیں، عالم ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودی مذہب کے چوٹی کے عالم تصور کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں نے ان کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، انہیں اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے وقت طے ہو گیا، جگہ کا تعین کر دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے۔ آپ جب مدینے جاتے ہیں جس جگہ مسجد حمامہ ہے، بادلوں والی مسجد جس کا نام مسجد ابوبکر صدیق ہے، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تم اپنے یہودیوں کو لے کر اور جس بندے سے تم نے میرا مقابلہ کروانا ہے اس کو لے کر تم یہاں اس جگہ آ جاؤ۔ خلاصہ مختصر، یہودی عبداللہ بن سلام کو لے کر اس مقام پر آ گیا۔ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت کو لے کر بھی اس مقام پر آ گئے۔ آمنا سامنا ہوا۔ جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی عبداللہ بن سلام۔ کہا مجھ سے بات کرنے کے لیے یہ یہودی آپ کو لے کر آئے؟ کہا جی مجھے لے کر آئے۔ کہا آپ یہودی ہیں؟ کہا جی میں یہودی ہوں۔ ساری بات چیت ہو گئی۔ بات چیت کرنے کے بعد حضور نے فرمایا بات چیت شروع کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام خاموش ہے، دوسری مرتبہ پھر فرمایا عبداللہ بات چیت شروع کیجیے۔ حضرت عبداللہ پھر خاموش ہے، تیسری مرتبہ پھر فرمایا بات چیت شروع کیجیے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کبھی حضور کو دیکھتے ہیں، کبھی یہودیوں کو دیکھتے ہیں، پھر حضور کو دیکھتے ہیں، پھر یہودیوں کو دیکھتے ہیں۔ تیسری مرتبہ یہودیوں کو دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔
حضور کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. حضور مسکرا دیے, فرمایا عبداللہ کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ یہ محمد کا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے. فرمایا دیر کس بات کی؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی دیر نہیں ہے, آپ ہاتھ بڑھائیں میں کلمہ پڑھتا ہوں. عالم ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, چاہے وہ یہودی مذہب ہی نہیں کیوں نہ ہو, عالم ہوتا ہے. سچ تھا تو کیا کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیں میں کلمہ پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام نے ہاتھ بڑھایا, حضور نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں. اب وہاں کھڑے ہوئے, توجہ کرنی ہے آپ نے, غور سے سننا ہے, اس بات کو یاد رکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام ایک بڑے مذہب سے نکل کر عالمی مذہب میں آئے. ایک نبی کے کلمے کو چھوڑا, دوسرے نبی کے کلمے کو پڑھا, اور ساتھ ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان تو میں ہو گیا, کلمہ تو میں نے پڑھ لیا, آپ کے صحابہ میں میرا شمار تو ہو گیا, اب میری دو خواہشیں. کہا جی کون سی خواہشیں؟ انسان آج دنیا میں اپنی خواہشات پہ چلا جاتا ہے, من چاہیے زندگی گزارنا. حضرت عبداللہ بن سلام سے حضور نے پوچھا کون سی خواہشیں؟ کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد ایسا کروں گا, میں عبادت جمعے کے دن کروں گا, مگر جس مذہب سے میں آیا ہوں اس مذہب کے دن کو بھی میں قابل احترام جانوں گا. یا رسول اللہ میں آج کے بعد اونٹ کی چربی کو, اونٹ کے گوشت کو, اونٹ کا گوشت یا چربی پہلے مذہب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں حرام تھا. یہ حضور کی برکت سے اونٹ ہمارے لیے حلال تھا, یہ ان پر قید تھی. یا رسول اللہ میں اونٹ کے گوشت کو حلال جانوں گا مگر کھاؤں گا نہیں. عبداللہ بن سلام سے کیا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس مذہب کا بھی احترام ہوگا اور اس مذہب کا بھی احترام ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھا؟ جی حضور خاموش ہے. ایمانداری سے بتائیے ہم ہوتے کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے ناراض نہ ہو, میرے یہ جملے سخت ہیں. ہم ہوتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بندہ دیکھ کر مسئلہ بدلتے ہیں. غریب کے لیے مسئلہ اور ہے, امیر کے لیے اور ہے, چھوٹے کے لیے اور ہے, بڑے کے لیے اور ہے. حضور خاموش ہے. یا رسول اللہ کیا میں ایسا کر لوں؟ صحابہ اکرام نے حضور کی طرف دیکھا, یا رسول اللہ اتنے بڑے آدمی ہیں, آپ بات کا جواب دیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ آپ کی جو نظریں ہیں, التفات ہے, آپ کی جو توجہات ہیں میں سمجھ چکا ہوں, مگر میں محمد دین بتاتا ہوں بناتا نہیں. میں محمد دین بتاتا ہوں, بناتا کون؟ جی اللہ. یہ دین اللہ کا ہے, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اللہ نے اجازت دی تو ہمیں بھی اجازت دے دوں گا, اللہ نے اجازت نہیں دی تو میں اجازت نہیں دے سکتا. اسی اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کو لے کر آئے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب اس کا ترجمہ میں ہندکو میں کرتا ہوں, پنجابی میں, اردو میں. یعنی اس کا مختصر ترجمہ خلاصہ کیا ہے کہ میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دین میں آنا ہے تو پورے آؤ. کیسے آؤ؟ پورے جی پورے. بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے, یہی بات کر رہے ہیں. دین میں آنا تو کیسے آؤ؟ پورے آئے. عبداللہ بن سلام کو اگر اجازت نہیں ہے اس دین میں مرضی کی تو آپ کو مجھے ہے نہیں. صحابہ کو نہیں ہے. ان صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی ہے,
عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اقضاء علی بھی ہیں، ان صحابہ میں اہل بیت بھی ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں جن کو دنیا میں جنت کی سند اور ڈگری اللہ نے دی. اگر دین میں ان کی مرضی نہیں ہے تو آپ کی اور میری مرضی ہے نہیں. تو گویا اللہ یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں، دین میں آنے تو پورے پورے آؤ، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہاری ضرورت نہیں. دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم دین کے محتاج ہو. مسلمان اس دن ذلیل ہونا شروع ہوا، زوال پذیر ہونا شروع ہوا جس دن سے مسلمان نے دین کو اپنی منشا اور اپنی چاہت کی لوڑی بنایا. آج ہم بہت معذرت کے ساتھ، میں چونکہ میری شاید یہاں بہت کم بیانات ہوتے ہیں، وہ مولانا فاروق صاحب ایک دن عید والے دن آئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے دعوت دے دی تو میری عید پڑھا دی. ادھر ہوتے ہی بہت کم، آج بھی یہ یہاں تھے، میں بھی یہاں تھا، تو اتفاقی طور پر انہوں نے آرڈر دے دیا تو ہم ان کے آرڈر کے پابند ہوتے ہیں. ہمارے بہت میرے دوست ہیں تو میرے آج آ گیا. میں بہت میرے بیانات میں عمومی طور پر معاشرتی اور تلخ باتیں ہوتی ہیں. میں بہت ساری باتیں ایسی جانتا ہوں، آپ کے سامنے کروں تو آپ مجھے داد دیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واجب اللہ، کیا بات. میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرتا. آپ میرے مزاج سے شاید واقف نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم دین میں پورے پورے ہیں؟ جی نہیں. پہلی بات سمجھے، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، مدد کا وعدہ، وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے پر ہے. ادھورے دین میں اگر کوئی بندہ غلطی سے ادھورا دین اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ توبہ. جی ابھی آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا خود اٹھ کے کانوں کی طرف جائیں گے. اور اگر بندہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر دین کو ادھورا اختیار کرتا ہے تو یہ بندہ منافق ہے. بے شک. کون ہے؟ منافق ہے. جی بغیر محبت کے مدینہ کے منافقین حضور کی اطاعت کرتے ہیں. مدینہ کے منافق بغیر محبت کے حضور کی کامل اطاعت کر 5 نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، دل میں قرآن تھا، دن کو رات کو قیام اللیل کرتے تھے، مگر کیا تھے؟ منافق. کیا تھے؟ صحابہ کو اجازت نہیں ہے ادھورے دین کی، تو آپ کو مجھے آج ہر بندے نے چند چیزوں کا نام دین رکھا ہے بہت معذرت کے ساتھ. کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے، سمجھتے جناب میں بڑا دیندار ہوں. کسی نے زندگی میں 2-4 حج کر لیے، وہ سمجھتے جناب میں بڑا دیندار آدمی، مجھ سے بڑا دیندار تو ہے کوئی نہیں. کوئی بندہ تبلیغ میں وہ سمجھتا ہے شاید دین کا حق تو میں ادا کر رہا ہوں، باقی تو سارے فضول لگے. کوئی بندہ مدرسے میں بیٹھ کر علماء کو طلباء کو پڑھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے باقی تو سارے شعبے جتنے سارے فضول ہیں، اصل دین کا کام تو میں کر رہا ہوں. کوئی جہاد کا کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے دین کا کام تو میں کر رہا ہوں، باقی سارے فضول لگے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی. کوئی بندہ 7 بار بڑا جانور ذبح کرتا ہے قربانی کا، وہ سمجھتا ہے دین کا کام تو میں نے کیا ہے، باقی تو ایسے ہی لگے ہوئے. بھئی چند چیزوں کا نام دین نہیں ہے. 5 نمازوں کا نام، اذان دینے کا نام، چلے لگانے کا نام، جہاد میں جانے کا نام، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا نام، درس و تدریس کا نام، ان چیزوں کا نام دین نہیں ہے. یہ دین کا شعبہ ہے. دین 5 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ 5. تسی بول لے تے نال گل یاد ہو گئی ہے جی. ان کو بھی گل نہیں کرتا اردو بھی دیتا. کتنی چیزوں کا نام؟ 5. جی بیٹا 5 چیزیں. 5 چیزیں کون سی؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ 5 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو دین بنتا ہے. اور یہ 5 چیزیں میں نے میری بیان کی نہیں ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے، مولا علی قاری نے بھی لکھا ہے،
ابو بکر کا ثانی نے بھی لکھا ہے، علامہ سلفسی نے بھی لکھا ہے، صاحب روح المعانی نے بھی لکھا ہے، طبقات نشابۃ الکبریٰ میں امام تاج الدین سبکی نے بھی لکھا ہے. یہ میرے خیال میں کم از کم بھی کوئی 15 سے زائد تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. کتنے افسوس کی بات ہے اگر ابھی میں یہ باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں تو یاد نہیں. یہ جی یاد تھی سارے میں؟ یہ 5 گلوں میں سے یاد تھی. کتنے افسوس تھے. دنیا کی ہر شہی کی ترقی پہلے تو سب کو مٹی کے کار ہونے آج بڑے اچھے بنگلے تھے اللہ اور دے رہے. پہلے سائیکل بنو دیا آج بڑی بڑی گاڑی تھی. ہر ہی معاملے سے ترقی تھی. جتنا پیسہ آج اسے دے گئے یہ دے گئے مولی فاروق صاحب دے گئے تو سے دے گئے استے پیو لا دے کے نہ دے دیکھیے نہ دے گئے. ہر ہی شہی کی ترقی تھی. مگر 50 سال پہلے اسی نماز جسے نے پڑھنے تے نمازہ بچے سبحان ربی العظیم کتنی تھی نہیں پڑھنے میں کتنی تھی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کتنی نہیں پڑھنے ارے بھائی 3 دفعہ 50 سال پہلے بھی 3 دفعہ 50 سال بعد بھی 3 دفعہ. دنیا کی ترقی ہوگی مکان اچھا ہوگا قضائے حاجت کی جگہ واش روم اچھا ہوگا گڈی اچھی ہوگی رہنا سہنا اچھا ہوگا. اتھا ترقی ہوئی اتھا ترقی کی ہوئی. اتھا 3 تو 5 دن آئے 5 تو 7 دن آئے 7 تو 9 دن آئے. وہاں ترقی ہوئی یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ یہی سوال ہے. ایک مولوی نہیں اگر اس امت کا نبی پوچھ لیں حضور پوچھ لیں آقا پوچھ لیں کہ یہاں ترقی کیوں نہیں ہوئی تو کیا جواب؟ افسوس ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں میں اکثر مثال یہ کرتا ہوں یہ جو دین کے شعبے ہیں نا جب تک بندہ اس کو نہ سمجھے ابھی آپ مسجد میں آئے تو کون سا راستہ اختیار کیا چھت سے آئے یا گیٹ سے آئے؟ ڈور استعمال کیا. اسی طرح دین میں بھی داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو چیز دین کی آپ کو پسند آئی آپ نے وہ لے لی جو ناپسند آئی وہ چھوڑ دی. دین چوائس کا نام نہیں ہے. دین آرڈر کا نام ہے. دین پسند کا نام نہیں ہے. اب دین میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں اور 4 فرائض ادا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. مگر جیسے وضو ٹوٹتا ہے آپ وہاں ٹچ ہی نہیں کرتے اس کے بغیر وضو ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ سے بات آتا ہے مگر آپ اس کے پابند ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں. چلو مان لیا عقائد بھی ٹھیک ہوں گے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. اخلاق کے ذریعے معاملات کے ذریعے معاشرت کے ذریعے جو ہمارے اخلاق ہیں معاملات ہیں کیا ہمارے دل صاف ہیں؟ ہم جتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں افطاریاں کرتے ہیں کرواتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں کیا ہمارے دل صاف ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں دودھ کی بوتل یا شاپر ناپاک ہو 2 کلو دودھ کی 10 کلو دودھ کی کیا قیمت ہو 1000 2000 ہو. آپ گندے شاپر میں دودھ نہیں ڈالتے دہی نہیں ڈالتے چینی چاول نہیں ڈالتے کہ یار یہ ناپاک ہے اور وہ تو رزق ہے. آپ کے نزدیک دودھ کتنی قیمت ہے دہی کتنی قیمت ہے. اللہ رب العالمین کا اتنا پاکیزہ دین جس دین کے لیے میں بھی مدینہ منورہ میں تھا دسمبر کے مہینے میں اس پتھر پہ جا کے بیٹھا. اس پتھر کے بعد میرے گھر والے بھی تھے. وہ پتھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ میرے گھر والے وہ پتھر کا تھوڑا سا ایسا ساتھ بھی لے کر آئے. جس پتھر پہ جب حضور زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے منہ سے خون نکل رہا تھا. اس پتھر پہ آپ کا خون صاف کیا گیا آپ کو پانی پیش کیا گیا آپ کے چہرے سے مٹی ہٹائی گئی
جس دین کے لیے رسول اللہ کا خون گرا ہے، اس دین کے لیے، اس پاکیزہ دین کو اللہ تعالیٰ گندے دل میں کیسے ڈالیں گے؟ ناپاک دل میں، دل ہی ناپاک ہے، ناپاک دل میں وہ دین کیسے آئے گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ حسد ہمارے دل میں، بغض جی بولے ہمارے دل میں، حب جاہ ہمارے دل میں، تکبر ہمارے دل میں، عدم برداشت ہمارے دل میں. اور یہ چیزیں ہم جب گزر ہوتے ہیں نا شہروں میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی گھومنے پھرنے کی، مگر ان جگہوں کی بنسبت یہ چیزیں یہاں بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا جو زندگی کا تجربہ ہے، جتنا میں نے دین کو پڑھا، میں وضو میں ہوں، ممبر پہ ہوں، مسجد میں ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر انسان کے دل کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو آپ کی نمازیں نہیں بچا سکتی. بالکل بات سمجھ آ رہی؟ جی بالکل جی. یہ جو بزرگ ہیں ان کی زندگی تو گزر گئی ہے، لیکن نوجوان تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں. اگر دل کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں نا تو روزے نہیں بچا سکتے، یہ افطاریاں نہیں بچا سکتے، یہ حج نہیں بچا سکتے، یہ طواف نہیں بچا سکتے اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کمال جملہ ہے. مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آج مسلمانوں کو زوال کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا عبید اللہ صدیقی نے عجیب جملہ کہا، فرمایا کہ مسلمانوں کے اسلام میں مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ عبادت میں کمی نہیں ہے. یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ مسجدیں بھی بناتے ہیں، یہ ریاضت بھی کرتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ تراویح بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں. فرمایا مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، منافقت ہے. مجھے یہاں یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے نا، ان بچوں کے علاوہ جتنے نوجوان ہیں، جتنے بڑے ہیں، ان کو جمع کریں، اس پورے گاؤں کو جمع کریں. یہ تو 2 4 5 گاؤں نظر آ رہے ہیں، ان کے علاوہ پورے ستناور کو جمع کریں، پورے مانسیرا کو جمع کریں. ایک بندہ کھڑا کر کے بتا دیں، وہ بندہ اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کہہ دے میرا دل سب کے لیے صاف ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے دل کے معاملات اس طرح کے. ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں، معاشرت دیکھنے والی معاشرت کہاں کھڑی ہے؟ بنیادی طور پر دلوں کی پاکیزگی تنہائی کی پاکیزگی سے آتی ہے. کس کی پاکیزگی سے آتی ہے؟ آج تنہائیاں کس کی پاک ہے؟ اس پر ایک حدیث یاد آئی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے آپ آج میرے قابو آ گئے تو سنتے جائیں تھوڑی سی. کبھی کبھی آتے ہیں ہم بھی، کبھی کبھی آپ کے قابو آتے ہیں، آپ بھی کبھی کبھی ہمارے قابو آتے ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہیں اس لیے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بات میں اپنے علاقے کے دوستوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں. مدینہ میں ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت ظاہر. کالا رنگ ہے، بڑا لمبا قد ہے، بڑے غریب صحابی ہیں، لمبے لمبے دانت ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کو زندگی میں پڑھنے کا اللہ نے بہت موقع دیا، بہت پڑھا. یہ صحابی کو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کو کدو بڑا پسند تھا، سنا ہے کبھی؟ تو یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے بستی میں کدو اگاتے تھے کھیتوں میں، پھر وہاں سے وہ کدو لوکی وہ لے کر مدینہ میں حضور کے پاس آئے. ایک دن جو مسجد میں جس طرح بھی آپ آئے، مسجد میں آئے تو لمبی داڑھی، وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی جھڑ رہا ہے، یوں داڑھی کو مار رہے ہیں ایسے. حضور نے فرمایا ظاہر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. کتنی باتیں؟ 2 باتیں. اللہ اکبر. سننے کی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ حدیث. میرا دل چاہتا ہے میرے دل میں ہو نا بس میں تو ہر مسجد کے محراب میں لکھتا ہوں. 2 باتیں چاہتا ہوں. ظاہر کون سی 2 باتیں؟
فرمایا یا رسول اللہ ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت سکون رہے، زندگی میں ہر وقت، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہے نہیں چاہتے ہیں، ہے نہیں کہ ہے سکون نہیں چاہتے سارے لیکن تھے نہیں۔ دوسری بات فرمایا یا رسول اللہ دوسرے یہ چاہتا ہوں، مولانا فاروق صاحب قابل توجہ، دوسرا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہاتھ اٹھاؤں قبول ہو جائے، جب ہاتھ اٹھاؤں قبول ہو جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ ہاں اب سنیے، سارے چاہتے ہیں نا جس لیے آپ چاہو گے اللہ قبول کر کے، لیکن ہوتی نہیں، قبول ہوتی نہیں، مانگتے سارے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ فرمایا ظاہر قریب آؤ، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل نے، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے تمہاری دونوں باتیں مجھے بتا دی، پلٹ کے واپس آیا آگے حضور کے پاس بیٹھے، گھٹنے کے پاس، یا رسول اللہ میری دونوں باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی۔ فرمایا یہ جبرائیل پاس کھڑے، کہا جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ کہا جبرائیل کہتے ہیں اقرا علیہ السلام من اللہ ومنی، یا رسول اللہ کہ ان کو اللہ کا بھی سلام ہو، میرا بھی سلام ہو، میری طرف سے بھی ان کو سلام کرے۔ جیسے ہی نام سنا سلام کا بے ہوش ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام نے مجھے ایسی تھا کوئی بہت بے ہوش ہو گئے نا، کہ کر دے پانی وانی پیر دے، تنی شنی مل دے، نہیں دے پیرا شیرا مل دے، لیکن وہ حضور بیٹھے تھے، سب نے ہاتھ پیر مسلے، لیکن صحابی ہوش میں نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، جیسے ہی دست نبوت یوں پھیرا تو کھڑے ہو، ہوش میں آ گئے، ہوش میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہے اور رو رہے، یا رسول اللہ اللہ نے جواب کیا دیا میری دونوں باتوں کا؟ فرمایا اللہ نے ایک ہی جواب دیا، یہ جتنے نوجوان ہیں یہ میری بات کو غور سے سنیں، یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، اپنے پاس اس بات کو موبائل میں لکھ کے رکھیں، روزانہ اس بات کو پڑھیں۔ اللہ نے جواب کیا دیا ہے؟ حالانکہ وہ دیکھیں نا، مخاطب وہ ہے، مخاطب ہم ہیں، بات کی ان سے جا رہی ہے۔ فرمایا میرے نبی آپ ظاہر سے کہیں اپنی تنہائیاں پاک کر لو، زندگی میں سکون بھی رہے گا، ہمیشہ دعا بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ صرف کیا کرنا ہے؟ تنہائیاں پاک۔ کس کی تنہائیاں پاک ہیں؟ آج فاروق بھائی کس کی تنہائیاں پاک ہیں؟ میں نے پی ٹی وی پہ جملہ کہا بڑا عرصہ پہلے، بڑا مشہور ہوا، میں نے کہا اس ملک میں وہی بندہ بچا ہوا ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرتا، کیوں نہیں تھے؟ جس بندے کا ہاتھ پہنچتا وہ نہ چھوڑتا، وہ موٹا کر کے کرتا۔ تو دین 5 چیزوں کا نام ہے، اللہ کہتا ہے دین میں آنا تو پورے پورے، کیسے؟ گلیاتی پڑھ کے دین میں آنا تو پورے پورے آؤ، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دین کو نامکمل طور پر عبداللہ بن سلام کی ضرورت نہیں ہے تو تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ دین میں آنا تو پورے پورے ہو، اور تو سیدھا سے جی دین استی ضرورت تھی، ایسی دین کی ضرورت ہے؟ دین استی بولے 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 پکی گل تھی، تو پھر کیڑی چیز اس پیچھے مذائقہ تھی؟ کس استے پیر پکڑے دے، کس زنجیر بائی دی، کس گلے میں ہاتھ پائے تھا، کیسے پورے پورے میں ہے جی، کسا پکڑ کے روکے تھا، سب ہونا چاہیے زندگی سے، دل نہ چاہتا، دل اسی وجہ کرنا چاہتا کہ دل صاف ہے، دل صاف مڑا ہے نا ذرا صاف نہیں، ان کا اتنا ذرا صاف نہیں، ان کا اتنا ذرا صاف نہیں۔ اس علاقے میں کتنی مسئلہ بڑی نہیں، ناراض میں خفا میں بے شمار مسئلہ بڑی نہیں، یہ دل صاف تھے، ایک قوم ایک دوسرے کو معاف کرنے واسطے تیار تھی نہیں۔ اس سارے اپنوں کو مسلمان اقام تھے، سارے ایک تھے، بلکہ برادری ایک تھی، رشتہ داری تھی، رشتے ہوئے تھے، اس کو باوجود بھی یہ معاف کرنے واسطے تیار نہیں۔ وجہ ان کے سامنے جس نے ویسے بڑے دیندار بندے
میں مفتی تھے، میں پروفیسر تھے، میں علامہ تھے، میں حافظ تھے، میں قاری تھے، میں لیکچرار تھے، میں ٹیچر تھے، میں کاروباری تھے، میں بزنس مین تھے، ویسے ایسے بڑا کچھ ہوتی بڑے دعوے دار کرتے بس یادیں میں جڑا دین کھلتے تھا نا میرے تلے سر میں دیتے تھا ہمارے پیو دیتے تھا، مگر جس وقت اسی دین کی منو کی ضرورت ہوتی نا پھر آتے دین نکل ہے بڑی نک بڑی تھی، پھر اس کی انانیت بڑی ہو گئی تھی، اسی بڑے ہو گئے، دل صاف ہونا معافی نہ ہے، کیسا نہیں صاف ہونا، جس بندے دل صاف ہونا ہے اور نشانی دسا ٹائم زیادہ ہوگا کروں گل بات کروں، جس بندے کا دل صاف ہوگا نا اڑے چہرے تے مسکراہٹ ہوگی، وہ بندہ خوش نہ رہتا، یہ مینا تھا، یہ علامہ سبکی لکھی ہے 17 صفحات لکھے گئے، علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ جس بندے کا دل صاف نہیں ہوگا، دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، عجب ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، انانیت ہوگی، مسلمان کے لیے عدم برداشت کا جذبہ ہوگا، اس بندے کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں آپ حال دیکھ لیں سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیں، ایسا ہے ہی نہیں یار، میرے خیال میں نا وہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں نے سر ٹی وی پہ بھی کہا، جب لڑائی ہوتی ہے نا تو لڑائی میں دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے، میری اور فاروق صاحب کی، چلو میں آپ کا نہیں کہتا اپنی مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، تو لڑائی کے وقت ہم دوسرے کے گربان پکڑتے ہیں نا، کبھی دیکھا بھی ہوگا، نہیں پکڑا تو دیکھا ہوگا، ہے نا؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، زندگی میں نا ایک مرتبہ آپ رات کو بیٹھے تنہائی میں، لائٹ بند کریں، بند کمرہ ہو، اپنے چہرے پہ گربان ڈال دیں، اندھیرے میں بیٹھے اللہ کے سامنے، اور پھر لوگوں کا گربان پکڑنے کے بجائے نا اپنا گربان پکڑیں۔ کس کا؟ اپنا۔ جس دن ہم نے اپنے گربان میں ہاتھ ڈال دیا نا، دنیا کے سارے سوالوں کے جواب مل جائے گا، دنیا کے تمام مسائل آتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے گربان کو ہاتھ ڈالنے کو تیار ہے، اپنے گربان کو کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو کوئی مجرم سمجھے ہی نہیں ہے، ملزم سمجھے ہی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، شیطان کو ہم گالیاں دیتے ہیں، شیطان اگر آج آ جائے تو ہم اس سے بڑے ہیں، اس کا رینک چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، وہ رینک وائز ہم سے پیچھے رہ جائے گا، ہم ترقی کر کے بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور آپ نے اور میں نے کتنے چھوڑے ہیں؟ بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ دیکھیے یہ بہت تلخ باتیں ہیں، یہ باتیں ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو، بھائیوں کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن بھائی حقیقت ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلا کام دنیا میں اپنا دل صاف کرنا ہے۔ کون کو تیار ہے ماشاءاللہ؟ سارے تیار ہیں ماشاءاللہ؟ چلے بزرگوں سے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی میرے والد صاحب یہاں اندر بیٹھے ہیں، کچھ یہ جو سفید داڑھی والے ہیں، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کا تو ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جو بات ہم پوری دنیا میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہمارا اتنا اخلاقی فرض تو ہے نا کہ وہ بات ہم اپنے علاقے کے نوجوانوں کے سامنے کہیں۔ بھئی کسی کے لیے دل میدا نہیں کرنا، دل صاف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو حضور نے بتایا دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا۔ تیار ہے؟ ہم کسی نہ کسی سے ناراض تو ہیں نا جی، کسی نہ کسی سے ناراض تو ہے نا، پکی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب سب کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن فلاں بندہ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو یہ بات فرماتے ہوئے میں نے 9 مرتبہ سنا۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 11 مرتبہ سنا ہے، اور عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے 9 مرتبہ سنا ہے۔ کیا بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے شخص کو معاف کرو جو تمہارے یہاں معافی کے قابل نہیں ہے۔ بولو بیٹا، تمہارے یہاں معافی کے قابل نہیں ہے۔ ماں کی گالی دی، جس بندے نے مجھے ماں کی گالی دی ہو، مجھے بہن کی گالی دی ہو، مجھے بیوی کی گالی دی ہو، وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے نا، ہے
بغلیا نہیں جنفوریا نہیں، وہ معافی کے قابل نہیں نا، نہیں لیکن اللہ پاک مسئلہ آتا ہے، فرمایا وہ بندہ جو تمہارے ہاں معافی کے قابل نہیں ہے تم اسے معاف کرو۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہوگے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں قیامت میں ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں معافی دی جائے؟ وہ بھی ایک بندے میں۔ اللہ کہتے تم کسی ایک سے ایک کو معاف کر دو جو تمہارے کاغذوں میں معافی کے قابل نہیں ہے، میں تمہارے سینکڑوں ہزاروں گناہوں کو وہاں معاف کر دوں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ اس پر نہ جی کیس آیا ہمارے سیالکوٹ میں، ہمارے سیالکوٹ میں ایک علاقہ ہے گودپور، وہاں 9 قتل ہوئے۔ 9 قتل کے بعد وہ جو قاتل تھے گرفتار ہو گئے، سب عدالتوں میں کیس چلے گئے، ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں بات چلی گئی، سزائے موت ہو گئی۔ آصف علی زرداری اس زمانے میں صدر ہوتے تھے، اب بھی صدر ہے، اللہ خیر کرے، اس ملک کا نہیں آواز ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، خواجہ آصف، 2 ساشے کے بعد اس کیس میں آئے، صلح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر کو موقع دیا، ہم بیچ میں آ گئے، مجھے موقع دیا اللہ نے، ابراہیم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں وہ جو لڑکا تھا نا مدعی، جس کی ماں قتل ہو گئی، بھائی قتل ہو گئے، خالہ قتل ہو گئی، بیٹے قتل ہو گئے، بہنیں قتل ہو گئی، میں اس لڑکے کو لے کے نا، اس کا نام تھا اقبال، ایک رانا اقبال، اسے بولا کہتے تھے، میں اس لڑکے کو لے کے اسلام آباد آ گیا۔ میں 3 دن تلاش کرتا رہا موقع کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں اس سے بات کروں۔ 3 دن بات کرتے 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 تیسرے دن مجھے موقع ملا۔ میں پنجابی تو سب کو آتی ہے نا، میں نے کہا بولیا گل سن، اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنانی ہے تین، پیارے آقا کی ایک حدیث سنانی ہے، کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اس کو سنا دی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کو معاف کرو جو تمہارے یہاں معافی کے قابل نہیں ہے، میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ دیس پردیس ایک ہوٹل ہے وہاں اسلام آباد میں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہتے مجھے صاحب کھانا چھڈو تو اٹھو، میں کہ کتنے چلیے، کہتے ہونے کسی وکیل کو بلاؤ تو لکھ لو، ممکن ہے صبح میں بدل جاؤں گا۔ اس ایک حدیث پر سیالکوٹ میں نے 9 قتل معاف کروائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یار آپ کا کسی نے قتل تو نہیں کیا ہو؟ اچھا وہ جو جگہ تھی نا، جس جگہ پہ لڑائی تھی، وہ بھی تھوڑی سی چھوٹا سا پلاٹ تھا، وہ کوئی 1.5 کنال کا۔ اب وہ جب آمنے سامنے آئے نا، لوگ کھڑے ہوئے وہاں پہ، وہ قاتل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی اقبال نے ہمیں معاف کیا، ہم اقبال کو وہ پلاٹ بھی چھوڑ دیں اور 25 مربع زمین ہمارے پاس ہے، ہم کو بھی اقبال کو دینے کو تیار ہے۔ اقبال نے کہا وہ مربع بھی تمہارے، وہ پلاٹ بھی تمہارا، میں نے پلاٹوں کے لیے معاف نہیں کیا، اللہ کے لیے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے خواجہ آصف صاحب نے فون کیا، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا پڑھا ہے، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی درود پڑھا ہے۔ کیا پڑھا؟ درود پڑھا۔ تو عرب میں بھی ایسے ہی ہوتے نا بولنا کہ جب لڑائی ہوتی ہے کہتے ہیں صلو علی الحبیب، درود پڑھو۔ اچھا عرب میں بھی ایسا ہوتا ہے، 2 بندے لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں صلو علی الحبیب، درود پڑھو، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، 2 لڑ رہے ہو، یہ تیسرا کہتا ہے میں تھوڑے نال تکڑا، ایسے ہی ہے۔ تو میں یہ بوڑھے حضرات سے تو نہیں کہتا، یہ جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے کہتا ہوں یار آپ اپنا ماحول ٹھیک رکھیں۔ کیا کریں؟ اپنا ماحول ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نوجوانوں کے دل صاف ہوئے نا، آپ ایک ہوئے، آپ یقین کریں گے جو بڑوں کی لڑائیاں جھگڑے ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں تسی کو سارے سڑتے نا، مڑے پیو بھی سڑتے، مڑے دادے بھی سڑتے، میں تو استے تھی پڑوسی دے رہے والا، یہ الگ غلطی اللہ پاک آج پوری دنیا سے عزت چاہ دیتی ماں پوری دنیا سے پھر مگر یاد تھے مڑے والد صاحب، مڑے تائے جو رشتہ نام گلاب آئے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ایک فضول چی غلط ہے، 12 سال ناراض رہے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12 سال۔ بڑی چھوٹی بہن کی میری شادی کا ٹائم آئی ہے، میں پنگا آ گیا، میں ہی جس وقت تک اس تایا نہ بیٹھو اسی شادی کی تاریخ ہی طے ہونا ہو،
پھر بڑا پریشان ہوا سر کہ یہ عجیب مولوی کہانی باغی دی وچ عجیب صلح کرے کیوں کروں ماجی تایا بڑا ہے تسی نہیں کہندے تایا تایا فوت ہوا سارے لوگ سڑ دے یہ بگلے والے گڑھوریاں نے سب تو پہلے قبر کھلی نبل والے کو موقع ہی نہیں دیتا بگلے والے یہ سارے وہ پہلے پہنچ دیا ماں تسی نکے تھے وہ بڑے تھے اسی اپنے پیو کھڑی ہوتا یہ جتنے نوجوان تھے نا اگر اسی لوگ چلو نا ایم والا ماحول بہت اچھا ہونے انشاءاللہ اس واسطے کوشش کر لیں انشاءاللہ انصاف کر لیں انشاءاللہ یہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے معاشرت علماء ہے انشاءاللہ خیر بس میں نے موقع ملی زندگی رہی انشاءاللہ ادھر آئے اس موضوع سے انشاءاللہ گل بات کروں نے پر ہم نے اس سے بڑا زیادہ ٹائم بھی زیادہ چاہ گیا تھا پوری وجہ وہ سامنے نے کھاڑی تھی وہ تو ہمیں جس وقت دے 6 بجے واخر دعوانا